الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت میں لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تاکہ دکھائیں ان کو، یعنی اپنے بندے کو، ہماری نشانیوں میں سے، بے شک وہ سب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان مفعول مطلق نائب عن المصدر لفعل محذوف تسبح مضاف الذي اسم موصول اسرا یسری اسراء باب فعل بعبده متعلق اسرا سے، لیلن ظرف زمان منصوب متعلق اسرا سے، من المسجد ڈائریکٹ اسرا سے متعلق کر دیں، الی المسجد الاقصی ڈائریکٹ اسرا سے متعلق کر دیں، تب بھی درست ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اسرا کے اندر ضمیر ہے اس کو ذوالحال بنا دیں اور حال محذوف نکالیں گے، مبتدیا من المسجد الحرام منتہیا الی المسجد الاقصی، یہ حال بن جائے گا اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل بنا دیں گے اسرا سے۔ تو ہم پہلی صورت کو لے لیتے ہیں، من المسجد الحرامی متعلق اسرا موصوف صفت مل کر کے، الی حرف جار، المسجد موصوف، الاقصی وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی اسی سے ہے، تو اقصی صفت اول، الذی اسم موصول، بارکنا فعل بفاعل، حولہ یہ ظرف بنا دیں گے، ظرف مکان منصوب بارکنا سے متعلق، لام تعلیل کے لیے، رآ یرا کو لے گئے ہیں باب افعال میں، ارا یوری، لام تعلیل کے لیے، نوری یا فعل بفاعل، ہو مفعول، من آیاتنا متعلق بنا دیں گے نوریہ سے، نوریہ فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر بتاویل مفعول مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے بارکنا سے، اور بارکنا اپنے متعلق سے مل کر کے نہیں، متعلق بنا دیں گے اسرا سے، اور اسرا اپنے متعلق سے مل کر کے اور مفعول سے مل کر کے یعنی ضرب سے مل کر کے تو لنریہ من آیاتنا کو متعلق بنا دیں گے اسرا سے، اور الذی بارکنا حولہ یہ صفت ثانی ہے، الاقصی صفت اول ہے، موصول اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے متعلق بنا دیں گے اسرا سے۔ اسرا اپنے چار متعلق سے اور مفعول یعنی ضرب سے مل کر کے صلہ، اور موصول صلہ مل کر کے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر کے مفعول مطلق سبح ہوگا۔ انہو، انہ حرف مشبہ بالفعل، ہو اس کا اسم، اور ہوا مبتدا، السمیع البصیر دونوں خبر، مبتدا خبر مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ، مستانفہ بھی کہہ سکتے ہیں، تعلیلیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔
ایک کوشچن. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. یہ آپ نے پہلے ایک ذوالحال بنایا تھا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اسرا کے اندر ضمیر ہے وہ. اچھا صحیح جزاک اللہ. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. میوٹ ہے آپ. اچھا میں سلیم بھائی ہاں شاید. السلام علیکم. وآتینا موسیٰ یہ ہو گیا نا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم لوگ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ. آتینا فعل با فاعل، موسیٰ مفعول اول، الکتاب مفعول ثانی. فعل فاعل دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلی یا معطوف علی. واو حرف عطف. جعلنا فعل با فاعل، ہو یہ مفعول اول، اور ہدن لبنی اسرائیل متعلق بنا دیں گے ہدن سے، اور ہدن اپنے متعلق سے مل کر کے مفعول ثانی بن جائے گا جاننا کا. اور جاننا فعل فاعل اور اپنے دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلی یا معطوف. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، ان تفسیریہ. اللہ تتخذوا فعل با فاعل اور من دونی متعلق لا تتخذوا سے، اور وکیلا یہ مفعول بنا دیں گے لا تتخذوا کا. لا تتخذوا فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے یہ بتاویل مفرد محل جر میں ہو جائے گا لام مقدرہ کے ذریعے، اور پھر وہ متعلق بنا دیں گے ہدن سے. ہدن لبنی اسرائیل لئلا تتخذوا من دونی وکیلا، اس طریقے سے ہو جائے گا. تو بنی اسرائیل بھی متعلق بنا دیں گے ہدایت سے ہدن سے، اور لئلا تتخذوا من دونی وکیلا بھی متعلق بنا دیں گے ہدن سے، اور ہدن اپنے متعلق سے مل کر کے جاننا کا مفعول ثانی بنا دیں گے، اور جاننا فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ. حضرت یہ جو لی اللہ ہے اس کو ہم آتینا کے ساتھ نہیں کریں گے یا نہیں کر سکتے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے اس کو ہدایت بنا بنی اسرائیل کے لیے. یا کسی کے ساتھ بھی بن سکتی ہے، آتانے کے ساتھ یا جالنا کے ساتھ. یعنی کلنا نکالنا پڑے گا ہمیں. کیا نکالنا پڑے گا؟ کلنا. کلنا. اچھا کلنا بِأَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں. اچھا. اور پہلے آپ نے کس سے کیا تھا؟ آپ نے ہدن مجھے میں شاید سے لِأَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، ہدایت سے ہدن سے. اچھا ہدن سے کیا. جزاک اللہ خیر. ذریۃ من حملنا مع نوح. یہ جو آتینا کہا ہے نا پیچھے، جی وہ آتینا کی یہ تفسیر ہے، یوں سمجھ لو. اچھا جی آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور اس آتینا کی تفسیر اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کیونکہ اتیان اس میں قول کا معنی بھی ہے. جی آتینا موسیٰ الکتاب وقلنا، اس طریقے سے. ہاں بالکل. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اے ان لوگوں کی نسل جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ شکر گزار بندے تھے. ذریۃ من حملنا مع نوح،
علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 صورتیں بیان کی ہیں اور صاحب جلالین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 4 صورتیں بیان کی ہیں. ان 4 صورتوں میں صاحب جلالین رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اسہل التراکیب، اسہل الصور، سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ آسان ترکیب اور سہل التناول ترکیب جو ہے وہ ندا منادا والی ہے. تو ہم پہلے وہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد دوسری 3 بھی لیتے ہیں. یا ذریت من حملنا مع نوح، یا حرف ندا محذوف ہے اور ذریت مضاف، اور من حملنا مع نوح یعنی من حملناہ مع نوح، من موصولہ ہے اور حملناہ مع نوح یہ صلہ بن جائے گا اور موصول صلہ مل کر کے مضاف الیہ ہے اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے منادہ، ندا منادہ مل کر کے ندائیہ ہوا اور جواب ندا کچھ ہے نہیں. انہ کان عبدا شکورا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی مناسبت سے یہاں ذکر کر دیا ہے. استطراد جسے کہتے ہیں، استطرادن. بہرکیف ذریت من حملنا مع نوح او ذریت من حملنا مع نوح، یہ پہلی ترکیب ہوئی. اور دوسری ترکیب بدل بنا دیں گے وکیلا سے. وکیلن مبدل منہ ہے اور ذریت من حملنا مع نوح وہی مضاف مضاف الیہ مل کر کے بدل اور بدل مبدل منہ مل کر کے لا تتخذوا کا مفعول. اور تیسری ترکیب لا تتخذوا کا مفعول ثانی بنا دیں گے، یعنی وکیلن مفعول اول اور ذریت من حملنا مع نوح یہ مفعول ثانی بنا دیں گے. اور لا تتخذوا فعل اپنے دونوں مفعول سے مل کر کے اس طریقے سے ہو جائے گا. اور چوتھی ترکیب منصوب علی الاختصاص، یعنی عالی مقدر مانیں گے اختصاص کی وجہ سے منصوب. تو گویا کہ ذریت من حملنا مع نوح سے پہلے اعنی ذریت من حملنا مع نوح. اب کوئی پوچھے کہ یہ ذریت کیوں منصوب، تو اس وقت یوں کہیں گے کہ اختصاص کی وجہ سے منصوب ہے، اس سے پہلے عالی مقدر مانتے ہیں. انہ کان عبدا شکورا، ان حرف مشبہ بالفعل ہو اس کا اسم اور کان فعل ناقص اندر ضمیر ہو اس کا اسم اور عبدا شکورا موصوف صفت مل کر کے کان کی خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے استئنافیہ تعلیلی ہے. حضرت یہ ذریت من حملنا مع نوح، یہ تتخذوا میں جو ضمیر ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتا؟ نہیں، وہ تو فاعل اور یہ مفعول ہے. اچھا ہاں. حضرت معنی کیا بنیں گے اس طرح اگر کریں گے اللہ تتخذوا ذریۃ من حملنا مع نوح، یعنی ان کی اولاد کو اپنا وکیل نہیں بناؤ یا ان کو نہ لو؟ کس صورت میں؟ جو آپ تیسری صورت ہے اگر مفعول ثانی بنا رہے لا تتخذوا سے تو مت اس میں بناؤ میرے سوا کارساز ان لوگوں کی ذریت کو جنہوں نے ہمیں نوح علیہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا اٹھایا. صحیح. پھر وہ اگر کسی قرات میں ذریتہ کو ذریتو پڑھا ہو گیا ہو تو پھر فاروق جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جی اس کے فاعل سے بنانا ہو تو پھر وہ اس کا اعراب بدلنا پڑے گا. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ابھی حضرت آپ نے جو بتایا وہ وکیلہ کا جو بدل بنایا ہے اس کی میننگ آپ بتا رہے تھے کہ ان میں سے کسی کو وکیل نہیں بناؤ. تم میرے سوا کارساز نہ بناؤ یا میرے سوا ذریت من حملنا مع نوح کو مت بناؤ. اچھا تو وکیل سے شرک کی ابتدا جو ہوئی تھی تو انہی کی اولاد میں سے تھے نا سارے، جن کے بعد میں دیکھا نوح علیہ السلام کی کئی نسلوں کے بعد کہ وہ بڑے اچھے تھے، یہ کرتے کرتے ان کے وہ آپ نے جو قصص النبیین میں حضرت نے وضاحت کی ہے یہ جی ہے نا کیسے شرک کی ابتدا ہوئی. پہلے وہ جناب وہ خاکہ بنا، ایک امیج بنا دیا، جگہ بنا دی، اس سے ایسا ایسا بت بنا دی. تو انہیں سے پھر کارسازی مانگتے تھے، سب ان سے ہی سب کچھ سمجھتے تھے. تو بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ تم ویسا نہ کرو جو کر رہے تھے لوگ. جی یہ فاروق بھائی تیسری وہ پوچھ رہے تھے نا کہ مطلب ہے مفعول ثانی کا ہے
جی مفعول ہاں، ثانی بن گیا وکیلا پھر یہ کہ ہاں یہ تو، اور پھر یہ کہ ممکن نہیں ہوگا نا کہ ذریۃ من حملنا سے تم کو نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا کرو، وہ تو پرانے ہیں. یہ بات ہو رہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد والوں کی. اچھا یہ انہوں نے ہدایت القرآن میں ترجمہ کیا ہے. اچھا نہیں، یہ میرے خیال سے میں آگے پیچھے ہو گیا ہوں. ہاں نہیں وہ میں کچھ اور دیکھ رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اے نسل ان لوگوں کی جن کو سوار کیا ہم نے نوح کے ساتھ، بلا شبہ تھے وہ بندے شکر گزار. تو یہ صحیح ہے جیسے ہم نے کیا ویسے ہی. جی اچھا ادھر جلالین میں جو ہے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا یفودون الیہ امرہم وفی قراءۃ یفوضون الیہ امرہم وفی قراءۃ تتخذوا فی قراءۃ قراءۃ تتخذوا بالفوقانیت بالفوقانیت التفاتا فإن زائدۃ فأن زائدۃ فأن زائدۃ والقول مدمر یا ذریۃ من حملنا معه فی السفینہ. یعنی پہلے تو وکیلن کی تفسیر کر دی کہ وکیل کسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے امر کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، تفویض امر جسے ہم کہتے ہیں نا وہ. اس کے بعد کیا ہے یفوضون امرہم. یہ تتخذ اصل میں وہاں یتخذو لکھا ہوگا تو فوقانیہ تتخذو ہماری قرات میں ہے، ان کے یتخذو ہوگی تو تحتانیہ کہتے ہیں دو یا کے لیے، اور فوقانیہ دو نقطے اوپر ہو تو جی التفاتاً جب بالفوقانیت تتخذو ہوگا تو وہ التفات ہوگا، یعنی التفات من الغیبۃ الی الخطاب. کیونکہ پیچھے یوں آیا نا کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل. تو بنی اسرائیل تو غائب ہے، تو غائب ہونے کی وجہ سے ہونا چاہیے اللہ یتخذوا من دونی وکیلا، ان کی قرات میں یہ ہے. تو اب غائب ہو گیا تو اس صورت میں تو التفات نہیں ہوگا. لیکن اگر اللہ تتخذو ہوگا تو بنی اسرائیل تو غائب ہے اور تتخذو حاضر ہو جائے گا، تو اس معنی پر التفات من الغیبۃ الی الخطاب ہو گیا، یعنی غائب سے خطاب کی طرف التفات ہو گیا. تو جب غائب سے خطاب کی طرف التفات ہو گیا تو اس سے پہلے قلنا یہ مقدر مانیں گے، یعنی یوں ہو جائے گا کہ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْنَا أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. اور قلنا مضمر مانیں گے اور ان پھر زائد ہو جائے گا. اب یوں ہو جائے گا قلنا لا تتخذوا من دونی وکیلا. تو جب فوقانیہ قرات ہوگی تو اس وقت التفات ہوگا نمبر 1، اور دوسرا ان یہ زائدہ ہو جائے گا نمبر 2. ان سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ میں اصل میں ان اور لا ہے. جی نظر نہ آ رہا ہو تو آنکھیں کھول لیجیے. ٹھیک. اچھا حضرت فوقانیہ کے بالمقابل کیا فرمایا تھا آپ نے، کون سا ورڈ؟ تحتانیہ فوقانیہ، وہی تحت فوق تحت سے تحتانیہ. تو اس کے بعد اللہ یتخذوا ان کی قرات ہوگی اصل، تو اس صورت میں بنی اسرائیل بھی غائب اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے تو یتخذوا ہو جائے گا. لیکن اس کے بجائے تتخذوا کہہ دیا تو اس صورت میں التفات ہوگا. اور اسی صورت کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس صورت میں قلنا مضمر مانیں گے اور ان لا، تو ان وہ زائدہ ہوگا. تو یہاں پہ پھر ذریت کے ساتھ انہوں نے یا لگایا یا ذریت منادہ بنایا نا. ہاں یعنی وہی نا یا ذریۃ من حملنا معه، تو ہو گیا نا، خطاب ہو گیا نا، لا تتخذوا او ذریۃ من حملنا معه. جی. اور حضرت انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو من دونی ہے یہ وکیلا کی صفت بنائی ہے، اور مجھے پہلے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صفت پہلے کیسے آئے گی. تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ من دونی ظرف مستقر ہو کر وکیلا کی صفت ہے، رعایت فاصلہ کی وجہ سے مقدم کی گئی ہے. تو ہم تو نام حال ذوالحال کی ترکیب کرتے ہیں. وکیلن کائنم من دونی، جی ہم تو یوں کہتے ہیں. جی انہوں نے صفت کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ رعایتی فاصلہ کی وجہ سے مقدم کی گئی ہے. یعنی اللہ تتخذوا وکیلا من دونی. جی بالکل ایسے، بس وہی کہ کائنم وکیلا آخر میں لانے کے لیے فواصل کی رعایت ہوتی ہے نا، تاکہ وہ رائم قائم ہو جائے. تو اب یوں ہو جائے گا نا کائنن وکیلن من دونی، تو کائنن موصوف اور وکیلن من دونی صفت بن جائے گا، ہے نا.
انہوں نے من من دونی کو کائنم متعلق من دونی بنایا ہے کو صفت کائنم، بنایا ہے، وکیل کو موصوف بنایا ہے. وکیل کو موصوف بنایا ہے. جی بالکل. تو وہ اور اچھا، تو ہاں وکیلن کائنم من دونی، جی جی ایسے ایسے کیا. وکیلن موصوف اور کائنم من دونی صفت، جی جی اور بالکل ایسے موصوف کیا. صفت مل کر کے مفعول. جی تو مجھے یہ سوال آیا تھا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ مقدم نہیں، وہ مقدم اگر ہوگا تو حال ذل حال والی ترکیب ہوتی ہے، نہیں، تو وہ تو انہوں نے معرفہ وہ کی لکھا صورت میں ہاں تھا نا. معرفہ کی صورت میں ہوتی ہے، تو ادھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ روایت فاصلہ کی وجہ سے مقدم کی گئی ہے. تو یہاں معرفہ کوئی ہے ہی ہاں نہیں، ہاں وہاں تو بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں. اس کی تو بات ہی نہیں ہے. تو اس کے مطلب کئی معنی بن سکتے ہیں اس میں، یعنی اگر مفعول ثانی لیں گے تو پھر آپ ان کو ذریہ کو وہ وکیل نہ بناؤ، اور اگر خطاب کے لیں گے تو ذریت سے ہی خطاب ہے کہ بھی تم اللہ کے علاوہ وکیل نہ بناؤ. دوبارہ پوچھیے جیل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، سمجھ نہیں آئی بات آپ کی. نہیں مطلب ہے کہ اگر مفعول ثانی لیں گے جیسے تیسری شکل بتائی تھی نا مفتی صاحب نے، تو اس میں یہ بن رہا تھا کہ یعنی وکیل نہ بناؤ ذریہ کو، یعنی ٹھیک ہے. اور یہ جو ابھی خطاب اگر کر رہے ہیں کلنا لا تتخذوا من دونی وکیلا یا ذریت، اے ذریت، تم نہ بناؤ میرے سوا کسی اور کو اپنا مددگار. تو ان سے پھر خطاب ہے اس میں. تو اس صورت میں جب منادا کی صورت میں کیا صاحب جلالین نے اس کو پیچھے سے جوڑا ہے، وہ تو بات جوڑا ہے کیا اس سے؟ تو میں شیئر کر دیتا ہوں اسکرین جو میرے پاس ہے. اور وہ کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ بھی تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی سے، بلکہ پوری دنیا ہی ان کی اولاد سے اس کے بعد جو ان کے ساتھ. الیہ امرہم، یعنی ان کی طرف اپنا امر سپرد کرتے ہیں. وفی قراءۃ تتخذ بالفوقانیۃ، اور ایک قراءت میں تتخذ پڑھتے ہیں فوقانیہ یعنی تاکہ سے. اس صورت میں التفات من الغیبۃ الی الخطاب ہو جائے گا، اور پھر ان یہ زائدہ ہو جائے گا. یہ ان کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ان تو پیچھے ہے نہیں جی اس لیے وہ میں تو وہ ان ہے. خیر، والقول مضمر، اور قول پوشیدہ رہے گا. یا ذریۃ من حملنا مع نوح، یعنی وقلنا یا ذریۃ من حملنا مع نوح، ایسا ہو جائے گا. لا تتخذوا من دونی وکیلا وقلنا یا ذریۃ من حملنا مع نوح، یا ذریۃ من حملنا مع نوح نہیں. والقول مضمر، قول مضمر تو وہاں ہوگا. خدا لبنی اسرائیل وقلنا لا تتخذوا من دونی وکیلا، یا ذریۃ من حملنا مع نوح فی السفینۃ انہ کان عبدا شکورا کثیر الشکر لنا حامد فی جمیع احوالہ وقدینا. ہو گیا یہ تو. حضرت ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ اگر یا منادہ لائیں گے تو ذریتوں کو مفعول کرنا مرفوع کرنا پڑے گا نصب دینے کے بجائے، کیونکہ جو اپنا انڈیویجول ہے مضاف ہے نا، منادہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. یا شیخ جیسے الاسلام یا عبد جیسے ذریتوں میں تو اچھا وہ مضاف ہو رہا ہے مع سے. ہاں تو آپ نے کہیں دیکھا، غمہ بھی دیکھا کہیں؟ جی یہ لکھا ہوا ہے اسی میں زاد المسیر میں کہ وذریۃ جعل نداء متصلا بالخطاب وہ ادھر لگا وذریۃ. لیجیے، سامنے لگا لیجیے، ٹھیک ہے. کیونکہ پھر وہ من کو اس کے ساتھ کیسے بیان کر رہے ہیں دیکھنا چاہیے. صفت وغیرہ تو نہیں بنائیں گے، وہ ایسے ہی کریں گے، صفت ہی بنائیں گے. وہ نکالیں گے اس میں کچھ محذوف. یہ اس میں یہاں لکھا ہوا تھا قوله تعالی ذریۃ من حملنا مع نوح قال مجاہد هو نداء یا ذریۃ من حملنا. قال ابن الانباری من قرأ الا تتخذوا بالتاء فانه يقول بعد الذریۃ مضمر حذف اعتمادا
على دلالة ما سبق تلخيصه يا ذرية من حملنا مع نوح لا تتخذوا وكيلا ويجوز أن يستغني عن الإضمار بقوله إنه كان عبدا شكورا لأنه بمعنى أشكروني كشكره. ومن قرأ لا يتخذ بالياء جعل النداء متصلا جعل. ومن قرأ لا يتخذ بالياء اچھا لا يتخذ بالياء جعل النداء متصلا بالخطاب والذرية تنتسب بالنداء. اور جس نے لا يتخذ پڑھا یا کے ساتھ اوکے تو ندا کو خطاب کے ساتھ متصل کر دیا جائے گا اور ذریت منصوب ہوگی ندا کی وجہ سے یا ذریت. ويجوز نصبها بالاتخاذ على انها مفعول ثاني. اچھا اور اس کا نصب پڑھنا جائز ہے اتخاذ کی وجہ سے اس صورت پر کہ وہ اتخاذ کا مفعول ثانی ہے یعنی لا تتخذو اس کا مفعول ثانی ذریت. تو تلخیص الکلام یہ ہے کہ اللہ یتخذو ذریت من حملنا مع نوح وکیلا. یہ کلام کی تلخیص ہوئی کہ نہ بناوے ان کی ذریت کو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا. کیا نہ بنائے؟ کارساز نہ بنائے. الناس کلہم ذریت من انجى اللہ فی تلک السفینہ. تمام لوگ ان کی ذریت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات دی سفینہ میں. نہیں وہ کہیں رفع نہیں ہے ارسلان، یہ ور ذریت نا یہ بتانے کا ان کا جملہ بنا ہے، یہ خود اپنا بتانے پیرنتھیسس میں حکایتاً کہ ذریت جو ہے یہ اصل میں منصوب ہے ندا کی وجہ سے. وہ ضمہ لگانے سے کنفیوژن آپ کو ہوئی کہ یہ شاید مرفوع پڑھ رہے ہیں، مرفوع تو نہیں ہے اس میں، تو کہیں انہوں نے اس کو رفع نہیں دیا. سمجھ گئے ارسلان؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں جی صحیح مناسب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ایسے ہی ذریت جو ہے نا اس کا مبتدا ہونے کی وجہ سے اس پر رفع انہوں نے لکھ دیا ہے نہیں وہ رفع، اسی لیے وہ جی آگے جی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا نسب جو ہے یہ ہے. تو انہوں نے بلا وجہ کنفیوز کیا، اس سے اچھا ہوتا کہ وہ ذریت جب پیرنتھیسس میں لکھا کاتب کی غلطی ہے، اس کی ان کی غلطی نہیں. انہوں نے ٹھیک ٹھیک اصلی کتاب مناسب. میں ایسا نہیں ہوگا، جب آپ نے کاما انورٹڈ کاما میں لکھا ہے تو حکایتاً اس کو وہی لکھنا چاہیے جو ہے. جی 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 مرفوع ہونے کی تو کوئی شکل سمجھ میں نہیں آتی، میں وہی دیکھنا چاہ رہا تھا کوئی خاص شاید نقطہ انہوں نے نکالا، بڑے آدمی. بہرحال جی چلیے آگے چلیے. لیکن اچھا ہوا، صرف فائدہ ہوا بہت ماشاء اللہ. اچھا یہ جیسے ہم بیچ میں رک جاتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں، اس کے بعد جب آیت پڑھی جائے تو پھر سے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے؟ لفظ میں تو نہیں پڑے نا، جی اسی سے متعلق چیزیں ہیں تو بسم اللہ سے. حضرت فرمائیں کیا حضرت کی رائے کیا ہے؟ پڑھ لینی چاہیے. پڑھ لینی چاہیے، پڑھ لیجیے. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف تعوذ پڑھ لینے کو. جی وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بتا دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں ضرور فساد کرو گے اور بڑی بلندی تک پہنچ جاؤ گے. قضینا فعل با فاعل الہ حرف جار اور بنی اسرائیل مضاف مضاف الیہ مل کر کے متعلق بنی اسرائیل قضینا سے اور فی الکتاب متعلق قضینا سے فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلی ہے. لتفسدن لام واقعۃ فی جواب قسم مقدر. تفسدن فعل با فاعل فی الارض یہ متعلق بنا دیں گے تفسدن سے اور مرتين مفعول مطلق نائب علی المصدر. فعل فاعل اور متعلق اور مفعول مطلق سے مل کر کے جواب قسم اور قسم جواب قسم، اس کو معطوف علیہ کہہ دیتے ہیں. واو حرف عطف لتعلن فعل با فاعل
اور علوًا موصوف، کبیرن صفت، موصوف صفت مل کر کے مفعول مطلق، فعل فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے جواب قسم، اور قسم جواب قسم سے مل کر کے وہ تفصیل ہو جائے گی قدینہ کی۔ دوسری صورت یہ کر سکتے ہیں کہ نفس قدینہ الی بنی اسرائیل فی الکتاب کو قسم مان لیں، اور لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرہ کو جواب قسم مان لیں۔ گویا کہ قدینہ الی بنی اسرائیل فی الکتاب جو جملہ ہے وہ حکمن قسم ہے، وَلَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا، یہ حقیقتاً جواب قسم ہے۔ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مرتين کو مفعول مطلق کا جی ہاں، جی لَتُفْسِدُنَّ کا جی جی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ یہ اولی میں جو واو ہوتا ہے وہ صرف علامتی ہوتا ہے، الا سے فرق کرنے کے لیے کہ بغیر اعراب اولی کے الا میں کنس اولی پڑھیں گے۔ اولی۔ اور دیار میں جب آپ را ساکن بنا رہے ہیں اس کو تو اس سے پہلے چونکہ فتح ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، خلال الدیار موٹا، مفخم ہونا چاہیے۔ سو جب ان دونوں میں پہلی مرتبہ کی میعاد کا وقت آئے گا تو ہم تم پر اپنے ایسے بندے بھیج دیں گے جو سخت لڑائی لڑنے والے ہوں گے، پھر وہ گھروں کے اندر گھس پڑیں گے، اور یہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اذا حرف شرط جاء فعل وعد مضاف اولا مضاف الیہ مضاف ہما مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے فاعل فعل فاعل مل کر کے شرط۔ باسنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید، یہ جواب شرط ہے۔ باسنا فعل با فاعل علیکم متعلق باسنا سے، عبادن کائنین لنا، تو عبادن موصوف اور کائنین لنا یہ صفت اول، اور اولی باسن شدید صفت ثانی عبادن کی۔ اولی مضاف باسن موصوف شدید صفت موصوف صفت مل کر کے مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے صفت ثانی عبادن کی، اور عبادن موصوف کائنین لنا صفت اول، اولی باسن شدید صفت ثانی سے مل کر کے مفعول بن جائے گا باسنا کا، اور باسنا فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ۔ فجاسو خلال الدیار فا عاطفہ جاسو جا سے یجوسو گھس جانا، جاسو فعل با فاعل اور خلال جبل کی جمع جبال، خلل کی جمع خلال، فی وسط الدیار گھروں کے بیچ میں، تو خلال الدیار مضاف مضاف الیہ مل کر کے دار کی جمع ہے دیار، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول فی ہی بن جائے گا جاسو کا، ظرف مکان منصوب، اور جاسو فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ، وکان وعدا مفعولا فعل ناقص، اور وعدا مفعولا موصوف سے مل کر کے کان کی خبر، کان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ حضرت مفتی صاحب پچھلی آیت کے متعلق یہ سوال تھا کہ وقضینا سے لتفسدن کو کوئی تفسیریہ بنا سکتے ہیں کہ قضینا سے متعلق وہ جملہ تفسیریہ اسٹائل میں ہو جائے؟ کہ لتفسدن فی الارض، یہ قدینہ کی تفسیر ہو جائے گی، تو یعنی قسم بھی ہو سکتی ہے اسی ٹائم پہ اور تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، قدینہ الی بنی اسرائیل فی الکتاب یہ ہو گیا، اس کے بعد اگر قسم محذوف مانیں گے تو لتفسدن فی الارض جواب قسم بن جائے گا، اور قسم جواب قسم مل کر کے وہ تفسیر ہے قدینہ ہی کی کہ کیا قضا کیا فیصلہ۔ صحیح۔ اور اگر ہم قدینہ الی بنی اسرائیل فی الکتاب مان لیں تو وہ قسم کے حکم میں چلا جائے گا، اور لتفسدن فی الارض سیدھا جواب قسم چلا جائے گا اس کا۔ صحیح، جی جزاک، ٹھیک۔ مفتی صاحب یہ آپ نے یہ فجاسو خلال الدیار اپنے فا عاطفہ کا ہے یہاں پہ، تو اس کو جواب شرط کی طرح نہیں بنتا فاذا جاء وعد اولاہما فجاسو دخل؟ نہیں، وہ جواب شرط باسنا علیکم آ گیا نا،
تو اسی پر عطف ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس پہ آفت ہے. ہاں ٹھیک ہے ہاں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. بعثنا علیکم عبادا لنا ولی باس شدید فجاسوا خلال جی الديار. جی 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 جی. جی. ثم رددنا لكم الكرة ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. پھر ہم ان پر تمہارا غلبہ واپس کر دیں گے، لوٹا دیں گے، اور مالوں سے اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے، اور جماعت کے اعتبار سے تمہیں خوب زیادہ بڑھا دیں گے. ثم حرف عطف پر رددنا فعل با فاعل اور لکم متعلق رددنا سے، اور القرۃ مفعول به رددنا کا، اور رددنا فعل فاعل اور علیہ متعلق رددنا سے. رددنا فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ واو حرف عطف. امد یمد امدادا باب افعال سے ہے. امددنا تم فعل فاعل اور باموال و بنین اس کو ہم متعلق بنا دیں گے امددنا سے، اور امددنا فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ واو حرف عطف. اور جعلنا فعل با فاعل اور کم مفعول اول اور اکثر ممیز اور نفیرن تمیز ممیز تمیز مل کر کے مفعول ثانی بنا دیں گے جعلنا کا. جعلنا فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف 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 علیہ مل کر کے جملہ معطوف علیہ. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے اچھا کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوں گے. پھر جب دوسری مرتبہ کی میعاد کا وقت آئے گا تاکہ وہ تمہارے منہوں کو بگاڑے اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسا کہ وہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ ان سب کو ہلاک کر ڈالیں جو ان کے قابو میں آ جائیں. ان حرف شرط احسن تم فعل با فاعل شرط ہو گیا، اور احسن تم لانفسکم جواب شرط بن جائے گا. لانفسکم کو متعلق بنا دیں گے دوسرے احسن تم سے اور جملہ شرطیہ ہو گیا جزائیہ. واو حرف عطف ان حرف شرط اساء یسیء اساءۃ باب افعال سے جمع متکلم اساءتم فعل با فاعل اور فا یہ رابطۃ لجواب شرط ہے. لہا اس کو ہم خبر مقدم بنا دیں اور اساءتکم اس کو مبتدا مؤخر بنا دیں اور مبتدا خبر مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا کا عاطفہ اذا حرف شرط جاء فعل وعد الآخرت فاعل فعل فاعل مل کر کے شرط ہوا، اور اذا جاء وعد الآخرت بعثنا یہاں محذوف نکالیں گے، اور یہ جیسے اوپر بعثنا آیا تھا وہ بعثنا اس محذوف پر دلالت کرنے والا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ تھا نہیں تو وہی بعثنا یہاں دلالت کرتا ہے، تو بعثنا کو محذوف مان لیں گے اور وہ جواب شرط بنا لیں گے. بعثنا فعل با فاعل اور لام یہ تعلیل کے لیے ہے. لیسوء
سا یسوء، یسوء فعل با فاعل اور وجوہکم یہ مفعول بنا دیں گے یسوء سے، یسوء فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، اور لیدخلوا فعل فاعل اور المسجد مفعول، دخولاً یہ محذوف نکالیں گے مفعول مطلق، اور کما دخلوہ اول مرۃ یہ اس کا گویا کہ اس سے متعلق بنا دیں گے اول مرۃ، ہاں تو یدخل فعل با فاعل، المسجد مفعول فیہ، اور دخولاً یہ مفعول مطلق نکالیں گے، اور کاف حرف جار، اور ما مصدریہ، دخلوا فعل با فاعل اور ہو مفعول، اور اول مرۃ یہ ظرف زمان منصوب متعلق دخلوا سے بھی کر سکتے ہیں، اور نائب مفعول مطلق بھی بنا سکتے ہیں، مفعول مطلق کا نائب بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یدخلو دخلو کا، تو یدخلو فعل فاعل مفعول مطلق، تو دخولن کا تو یہ متعلق بنا دیا ہم نے، دخولن کما دخلوہ اول مرۃ، کیونکہ ما دخلوہ اول مرۃ کو ہم نے بتعلیل مفرد مجرور اور جان مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے دخولن سے، اور دخولن اپنے متعلق سے مل کر کے مصدر مفعول مطلق، اور فعل فاعل مفعول فی اور مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، لیتبروا تبر یتبر تتبیرا ولا تزد الظالمین الا تبارا، اسی سے ہیں۔ تو یتبر فعل با فاعل اور با موصولہ، اور علو فعل با فاعل، اور تتبیرا ما علو تتبیرا، تتبیرا مفعول مطلق منصوب یتبرو کا، تو یتبرو فعل فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے یہ سارا بطویل مفرد مجرور بن جائے گا، اور جان مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے باسنا سے، اور باسنا فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جواب شرط بن جائے گا اذا جاء وعد الآخرۃ کا، اور اذا جاء وعد الآخرۃ شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ تو گویا کہ باسنا کیوں لیسوء وجوہکم، باسنا کیوں لیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرۃ، باسنا کیوں لیتبروا ما علوا تتبیرا، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ ما علوا کو مفعول بنائیں گے یتبروا کا، اور تدبیرہ مفعول مطلق ہے یتبروا کا۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ قریب ہے کہ تمہارا رب رحم فرمائے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی وہی معاملہ کریں گے جو پہلے تمہارے ساتھ کیا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کا جیل خانہ بنایا ہے۔ عسا افعال مقربہ میں سے ہے، عسا ہرا اخلو لکا قعد قرب اوشکا، تو فعل ناقص کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اسے، جیسے فعل ناقص کا اسم اور خبر ہوتی ہے اس طریقے سے۔ تو عسا فعل ناقص، اور ربکم کیونکہ یہ بھی جامد میں چلا جاتا ہے، اس کے دوسرے صیغے آتے نہیں ہے، ربکم یہ عسا کا اسم بن جائے گا، اور ان یرحمکم یہ عسا کی خبر بن جائے گی، اور یعنی مصدر مؤول فی محل نصب خبر عسا، اس طریقے سے بولیں گے ہم۔ تو عسا یہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ ہو گیا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، عُدْتُمْ عُدْنَا، ان عُدْتُمْ شرط بن جائے گا، اور عُدْنَا جواب شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہو گیا۔ اور جعلنا فعل با فاعل، اور جہنم یہ مفعول بنا دیں گے جعلنا کا، اور حصیراً للکافرین اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو للکافرین کو متعلق بنا دیں گے حصیراً سے، اور حصیراً اپنے متعلق سے مل کر کے جعلنا کا مفعول بنا دیں گے، اور جعلنا فعل فاعل دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو گیا۔
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بے شک یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ بات بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل هذا القرآن، اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر کے ان کا اسم بنا دیں گے، اور یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات بأن لهم اجرا کبیرا وبأن الذین لا یؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا علیما۔ یہ عطف ہو جائے گا تو ہیا مطلب یہدی پر اس کا عطف ہو جائے گا، تو یہدی فعل بفاعل اور لام حرف جار، التی اس میں موصول اور ہی مبتدا اور اقوم خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے صلہ اور موصول صلہ مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے یہدی سے، اور یہدی اپنے متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف علیہ، اور واو حرف عطف، یبشر فعل با فاعل، المؤمنین یہ مفعول بنا دیں گے یبشر کا، الذین یہ گویا کہ المؤمنین کو موصوف بنا دو، الذین یعملون الصالحات کو موصول صلہ مل کر کے صفت بنا دیں گے، اور موصوف صفت مل کر کے یہ مفعول بن جائے گا یبشر کا، اور بأن لهم اجرا کبیرا با محذوف مانیں گے، اور ان حرف مشبہ بالفعل اور لہم یہ خبر مقدم ان کی، اور اجرن کبیرہ موصول صفت مل کر کے ان کا اسم مؤخر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے معطوف علیہ، اور واو حرف عطف، اور ان حرف مشبہ بالفعل، اور الذین اسم موصول، اللہ یؤمنون بالآخرۃ فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے ان کا اسم بنا دیں گے، اور اعتدنا لهم عذابا علیما ان کی خبر بنا دیں گے، اعتدنا فعل با فاعل اور لهم متعلق عذابا علیما موصوف صفت مل کر کے اعتدنا کا مفعول، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے عطف ہوا ان لهم اجرا کبیرہ پر، اور ان لهم اجرا کبیرہ معطوف علی مل کر کے یہ مجرور ہوا بھی حرف جار کا، اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے یبشرو سے، اور یبشرو فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے معطوف ہوا یہدی پر، اور معطوف علیہ مل کر کے ان کی خبر بنا دیں گے، اور ان اپنے اسم هذا القرآن اور یہدی اور یبشرو خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ جی کوئی تفصیلی نکات سے کوئی سوال کرنا ہو تو ہم نے ساتھ ساتھ ویسے کر لیا الحمدللہ۔ اس میں یہ سب ایک سے سوال اہم تھا کہ جی یبشر جو ہے یہ اقواموں پہ اس کا عطف نہیں ہے، جی یہ جو یبشر ہے اس کا اقواموں پہ عطف ہے؟ نہیں، نہیں ہے، یہ یہدی الگ پر ہے۔ عطف ہے، جی یعنی یوں ہو جائے گا ہم، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہم، ان هذا القرآن یبشر المؤمنین الذین، ہاں، حضرت یعنی آخری جو یہدی آیت پہ ہے ہے، جی یہدی پہ ہے یعنی کہ یہدی پر عطف ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، جزاک حضرت اللہ جو خیر۔ آخری آیت ہے اس میں وہ یبشر کے اوپر ہی اس کو کریں گے محذوف، یا یہ کہہ سکتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ وَأَنَّ، یہ جیسے یبشر ہے تو یا وہی استعمال کریں گے لا یؤمنون بالآخرۃ کی؟ وہی استعمال، یعنی مومنین کو بشارت دی جا رہی ہے اس بات کی کہ کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے، جی تو مومن کے لیے تو بشارت ہو گئی نا، یعنی بشر المؤمنین باجرہم وعذاب اعدائہم۔ جی صحیح۔
یہ ہوتا ہے. یعنی قرآن بشارت دیتا ہے مومنین کو ان کے اجر کی، اور قرآن بشارت دیتا ہے مومنین کو ان کے دشمنوں کے عذاب کی. پھر یہ کہ بشارت کبھی جو ہے وہ تحدیداً استعمال کرتے نا کہ جی جی کہ ان کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی. جی ہاں. تو بشارت خوشی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس پہ وہ لگے ہوئے تھے وہ کرو. یعنی خطاب مومنین کو ہی ہے اس میں کہ انہی کو خطاب میں بشارت ہے. جی یہ ایک تھوڑا سا وہ ایک کنٹروورشل سا پوائنٹ جو ہے وہ اس طرح پتہ چلا تھا کہ جیسے جو دوسرا کہتے ہیں کہ یہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں بنی اسرائیل کے، یہ کون سے ان کے بارے میں تو مختص نہیں ہے، لیکن یہ دوسری آیت کے بارے میں اس طرح سنا. تفسیر کے وہ یاسر غازی کا سنا تھا پہلے، لیکن انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ کن تفاسیر میں انہوں نے دیکھا ہے لیٹسٹ جو آئی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ سیرین اور کچھ شیوخ نے کی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ پروفیسی ہے، یہ پیشن گوئی ہے، یہ ہو نہیں سکا، ہو چکا کہ جو یہ ہوگا کہ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہ مسلمان مراد ہو سکتے ہیں اس سے. تو اس کی ترکیبی میں جیسے بعثنا محذوف نکالا تو کچھ اور محذوف نکل کے ایسی صورت بنتی ہے کہ اس کو ہم مستقبل سے نسبت دیں کہ یہ ہوگا، ہوا نہیں ہے ابھی تک. یعنی اگر یبعثون ہو سکتا ہے کہ چونکہ محذوف ہی نکالنے، تو اگر اس طرح کریں تو ایسا پتہ نہیں، اس نے کوئی ریفرنس نہیں دیا. اور پرانی تفاسیر میں تو ساری ہے کہ وہ 5-6 واقعات جو بتائے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان میں سے ہو سکتے ہیں، انہی کا بارے میں بتایا کہ یہ بات نہ بھی محذوف رکھے تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. جی اگر تب بھی فیوچر ہو سکتا ہے. تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، کیونکہ اذا آ گیا ہے نا. جی مظاہرے کے معنی میں ہوتا ہے. ہاں تو وہ شرط جزا تو پھر وہ ہوگا تو ہوگا، ایسا ہوگا. تو یاسر قاضی صاحب نے کہا ہے کہ یہ مظاہرے میں ہو سکتا ہے. نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ لیسوء وجوہکم، اور وہ انٹر ہوں گے، یا ولیدخل المسجد انٹر ہوں گے کہ جیسے ہوئے پہلی دفعہ انٹر، جیسے کہ مسلمانوں نے پہلے دفعہ مسجد میں انٹر ہوئے. تو اس طرح کی بات کی ہے کہ یہ پیشن گوئی ہو سکتی ہے، کیونکہ 60-70 سال پہلے اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا اس لحاظ سے کہ یہ اس وقت کی اچھا تفاصیل. یہ کہیں گے ابھی ہوا ہے، یہ مطلب ہوگا فیوچر میں، اچھا ہوا نہیں ہے. ہاں یہ انوار البیان میں انہوں نے اس پہ تھوڑا سا اچھا تفصیل لکھی ہوئی ہے، تھوڑی سی اس کو پڑھ لیتے ہیں، یا کسی اور کے پاس بھی کچھ اچھا لکھا ہو تو پڑھ لیجیے گا تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اس میں کس طرف اشارے کیے ہیں علماء نے. حضرت پڑھ دوں میں اس میں سے تھوڑا سا. کہتے ہیں ان آیات میں بنی اسرائیل کے اقتدار اور تسلط کا اور ان کی سرکوبی کے لیے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط فرمانے کا ذکر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے واقعات گزر چکے تھے. قرآن مجید کے ان تفصیلات کو بتانا یہ بھی ایک عظیم معجزہ ہے. جو لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے قرآن بنا لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، ان تمام تر واقعات میں ان لوگوں کی ترتیب ہے. یہ سابقہ خبریں آپ کو کسی انسان نے نہیں بتائیں، اور آپ امی بھی تھے، لہٰذا پرانی کتابوں سے اخذ کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اس سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتائیں. اور یہ سب کچھ یہود کے لیے تو خاص طور سے عبرت اور نصیحت ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ اور انہیں یہ واقعات معلوم تھے جو وقتاً فوقتاً ان کے بڑوں کے ساتھ پیش آئے. ایک امی شخص کے بتانے کے بعد جس کے پاس وحی کے سوا معلوم ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا بھی ایمان نہ لائے. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی توراۃ شریف، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اس میں توحید کا بھی حکم تھا اور تفصیل احکام بھی تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز قرار مت دینا، لیکن بنی اسرائیل توراۃ شریف کی مخالفت کرتے رہے، جس کی وجہ سے دنیا میں سزا بھگتتے رہے. کبھی انہیں اقتدار مل جاتا تھا اور اونچے پیمانے پر زوردار طریقے سے زمین میں حکمرانی کرتے تھے، اور کبھی دشمن ان پر چڑھائی کر دیتے اور ان کا ناس کھو دیتے، جس سے انہیں ذلت اور شکست کا منہ دیکھنا پڑتا. ان واقعات کی تفصیل بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ایک انعام کو یاد دہانی کرائی ہے کہ تم لوگ نوح علیہ السلام کی ذریت ہو اور ان کی نسل سے ہو. جب قوم کی سرکشی کی وجہ سے قوم پر عذاب آیا تھا تو ان کو اور ان کے خاندان کو، یعنی بیوی اور ان کے بیٹے کے علاوہ اور دیگر اہل ایمان کو جو تھوڑے سے تھے، ان کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیا تھا. اس کشتی میں جو لوگ سوار تھے آگے انہیں انہی لوگوں کی نسل چلی اور دنیا میں پھیلی اور پھیلی. بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ دیکھو توحید والوں کو کشتی میں سوار کر کے غرق ہونے سے نجات دی تھی، تو تم انہی کی نسل سے ہو. اس وقت سے لے کر آج تک نسل در نسل تم زمین پر آ رہے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر انعام ہے. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ بنایا تھا،
تم بھی اسی کو کارساز بناؤ اور اسی کی طرف متوجہ رہو. انہ کان عبدا شکورا، بلا شبہ نو شکر گزار بندے تھے. جس شکر گزار بندے کے ساتھ تمہارے آبا و اجداد نے نجات پائی، اس بندے کی طرح تم بھی منعم حقیقی کا شکر ادا کر دو. اس کے بعد یہ بتایا کہ ہم نے پہلے ہی کتاب میں یعنی تورات شریف میں اور انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں میں یہ پیشین گوئی کر دی تھی، یعنی یہ بات بتا دی تھی کہ تم ملک شام کی سرزمین میں 2 بار فساد کرو گے اور بندوں پر خوب زیادہ زور چلانے لگو گے. اس کے بعد فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا سے ان کا فساد اول اور ان پر دشمن کی چڑھائی، اور فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُم میں دوسری مرتبہ ان کے فساد کے بعد دشمنوں کی طرف سے یلغار اور تباہ ہونے کی کا تذکرہ ہے. آگے بڑھنے سے پہلے بنی اسرائیل کے شر و فساد اور دشمنوں کی طرف سے ان کی تباہ کاری کی تفصیل معلوم کر لینی چاہیے جو تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہے. آیات بالا میں فرمایا کہ ایک بار بنی اسرائیل نے زمین میں فساد کیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کی، حقوق اللہ ضائع کی اور مخلوق پر بڑے مظالم کیے. اس وقت اللہ نے ان پر دشمن مسلط کر دی جو سخت جنگجو تھے، جو ان کے بعد بنی اسرائیل سنبھل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر نعمت اور دولت سے سرفراز فرمایا، مال بھی دیا، بیٹے بھی دیے اور ان کی جماعت خوب زیادہ بڑھا دی. لیکن پھر انہوں نے شرارت کی تو دوبارہ دشمن مسلط ہو گیا جس نے بری طرح ان کی بربادی کی اور دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہو کر ان کا ناس کھو دیا. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے 2 مرتبہ برباد ہونے اور بیچ میں آباد ہونے کا جو تذکرہ فرمایا اس میں کون سے واقعات مراد ہیں اور کون سے دشمنوں نے حملہ کیا تھا اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی تعین نہیں کی جا سکتی. احادیث مرفوعہ میں ان کا کوئی ذکر نہیں، اور جو کچھ تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں ہے وہ اسرائیلی روایات میں ان قصوں کی تفصیل جاننے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں. حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وقد وردت فی هذه الاثار آثار کثیرۃ اسرائیلیۃ لم ارى تطویل الكتاب بذکرها لان منها ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم ومنها ما قد يحتمل ان يكون صحيحا ونحن في غنية عنها ولله الحمد وفيها قص الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتاب قبله ولم يحوجنا الله ولا رسوله إليه. تو مطلب یہ کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں، اس کی احتاج نہیں، اس کی احتیاج نہیں ہے. بس تفسیر کی کتابیں بنی اسرائیل کو برباد کرنے والوں کے کئی نام ہیں، بخت نصر، جالود، خردوش اور سنجاریب. پھر ان میں پہلی بربادی کس کے ہاتھوں میں اور دوسری بار کس نے ہلاک کیا اس میں اختلاف ہے. صاحب معالم التنزیل یعنی مدارک نے بہت کچھ لکھنے کے بعد تحریر فرمایا کہ پہلی بربادی بخت نصر اور اس کے لشکروں کے ذریعے اور دوسری بربادی خردوش اور اس کے لشکروں کے ذریعے ہوئی. دوسری بربادی پہلی بربادی سے بڑی تھی. اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت قائم نہ رہ سکی اور ان کے تمام علاقوں میں یونانیوں کی حکومت قائم ہو گئی. ہاں بنی اسرائیل تعداد میں زیادہ ہو گئے، ان کی حکومت تو نہ تھی، البتہ بیت المقدس پر ان کا قبضہ اور ریاست رہی. اللہ نے نعمت انہیں بہت دی تھی، انہوں نے نعمتوں کو بدل دیا اور نئے نئے طریقے ایجاد کیے. اللہ تعالیٰ نے ان پر تیتوس یعنی ٹائٹس جو رومن تھا اس کو مسلط کیا جس نے ان کے شہروں کو ویران کیا اور انہیں ادھر ادھر بھگا دیا، اور اللہ نے ان سے حکومت اور ریاست چھین لی اور ان پر ذلت چمٹا دی. اب ان میں کوئی باقی نہ رہا جو جزیہ نہ دیتا اور ذلیل نہ رہتا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی خلافت تک بیت المقدس ویران رہا، پھر اسے مسلمانوں نے آباد کیا. اس کے بعد حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر پہلی بار جالوت کو مسلط فرمایا تھا. اس نے انہیں قید کیا اور قتل کیا اور برباد کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں انہیں قوت و طاقت عطا فرما دی، جس کا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم میں ذکر فرمایا. پھر دوسری بار جب شر و فساد میں منہمک ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو بھیج دیا جس نے ان کو قید کیا اور برباد کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا جس کا عسیٰ ربکم ان یرحمکم میں تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر رحمت فرمائی لیکن ان لوگوں نے برائی کو اختیار کیا اور نافرمانیوں میں لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بھیجا. یہ خاتم النبیین کی تشریف آوری سے پہلے کے واقعات ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اہل عرب کو مسلط فرمایا. سورہ انفال میں وَإِذْ رَبُّكُمْ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُ سُوءَ الْعَذَابِ میں یہ جو بات آئی کہ جب آپ کے رب نے یہ بات بتا دی کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں بری تکلیف پہنچاتے رہیں گے. لہٰذا یہودی قیامت تک عذاب میں ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ ہر دن ہر رات ہر سال تکلیف ہی میں رہے، مطلب یہ کہ وقتاً فوقتاً ان پر دشمن مسلط ہوتے رہیں گے. جرمنی میں نازیوں نے 50 سال ان پر جو ان کا ناز کھویا تھا تو وہ تاریخ دان جانتے ہی ہیں. وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ میں بتایا کہ جو لوگ 2 مرتبہ یہودیوں کو قتل کر دیں گے دونوں مرتبہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہوں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا اس میں یہ بتایا ہے کہ وہ دوسری بار بھی بنی اسرائیل کی قوت اور طاقت اور حکومت کو برباد کر کے چھوڑیں گے. احسنتم احسنتم لانفسہم وان اسأتم فلہا وان عدتم عدنا میں بتا دی کہ اچھے کام کرو گے تو اچھے کام کا پھل بھی ملے گا. بہرحال صاحب بین القرآن نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جو پہلی بار
उन पर जो पहली बार तबाही आई, यानी हज़रत थानवी की बात हो रही है, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की मुखालिफत की वजह से थी। दूसरी बार हज़रत ईसा की मुखालिफत की वजह से फिर खातमुन नबीयीन की बेइज्जत हुई, तो यहूदियों ने आपकी मुखालिफत की, आपकी नबूवत और रिसालत का इनकार किया, लिहाजा जिला वतन हुए और ज़लील ख्वार हुए। मुसलमानों के लिए बनी इसराइल और दीगर अक़वाम माज़िया के अहवाल सरापा इबरत है। इसको इंशाअल्लाह ताला यहाँ तक, इससे यानी थोड़ा सा एक खुलासा समझ में आता है। और आप लोगों के पास कोई बात हो तो वो भी शेयर कर लीजिए। हज़रत ये एक बात समझ में सोच रहा था कि जैसे पहली आयत जो है फ़इज़ा जा वअदु उलाहुमा में फजासु जो है माजी आया है, और दूसरी आयत के अंदर जो है ना दोनों मुजारे के सीगे इस्तेमाल हुए हैं, तो ये क्या इससे कुछ इस्तिंबात होता है? या खैर, क्योंकि हमारे उलमा ने तो इसके मुताल्लिक मतलब वो नहीं लिखा जो वो कह रहे हैं, तो अपन ये असल में ये तो उनसे हमने कहा, जब ये कही बात उस वक्त जब पहला वाकया हो चुका था, उनसे कहा अगर आइंदा करोगे तो दूसरा होगा। तो ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से 1000 साल पुरानी बात है ना। तो दूसरा वाकया उनके बाद हो गया, टाइटस रूमी का जो वाकया हुआ है, या और उसके बाद भी जो हुए हैं, नार्जीज का, जिसका भी ले ले, हिकायत आइंदा मुस्तकबिल में भी इम्कान हो सकता होगा। जैसे वो हुआ ना रसूल के ज़माने में भी तो हुआ ना कि जी हाँ, उनको इज़ाब दिया बनु कुरैज़ा, और उनको ये जो मुख्तसर वाला जो है वो ये, और उसके बाद ये दोबारा हुआ, सॉरी फारूक भाई, वो जो ये हिटलर वगैरह ने किया उनके साथ। जी हाँ जी। अच्छा हज़रत फरमाए, अब खुलासा कर दो। जी नहीं वो ठीक है आप जी। वो जो मुख्तसर वाली बात जो कहते वो क्या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो मिस्र में जमा हो गए थे उधर उस वक्त, फिर उनके बाद कुछ हुआ था क्या? ये बाबिल की जो हुकूमत थी ना, उसमें बेबीलोन, तो सुबख्तनस्सर का वहाँ पे हुकूमत थी, तो वो आया था। तो ये खूब इसी में फिर हज़रत उज़ैर वगैरह भी उनके साथ उसमें मबूस हुए, और उन्होंने फिर अपने हाफजे से वो सब इंजील सब वो ख़त्म करके रौन के ख़त्म कर दी थी उन्होंने। इनके 70 लाख लोगों को पता नहीं लेके वो पैदल वहाँ से सफ़र उसने कराया और गुलाम बना के ले गया था अपने साथ। जी 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 और तौरात वगैरह सबको उसने ख़त्म कर दिया था, तो कोई उसका नुस्खा बचा नहीं था। तो फिर जी जो है हज़रत उज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अलैहिस्सलाम या और कुछ अंबिया के बारे में भी तज़किरा आता है कि उनमें पैदा हुए, उन्होंने उसको अपने हाफ़िज़े से दोबारा लिखवाया उन लोगों को, सारी उसकी तालीम तरबियत जो भी हुई। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जो इन लोगों को फिर से कैद नहीं कर दिया गया था कि वो जो किब्ती वगैरह थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो सारा मामला जो है वो, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि जो बाद में गुलाम बनाया मूसा हाँ जी अलैहिस्सलाम जी इससे पहले के उसमें जी। बनी इसराइल को, हाँ वो भी है, वो भी हो सकता है कि फ़िरौन ने जो उनको मरतैन में जो है वो एक हाँ जी, वो, और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि उनको वहाँ पे बाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुलंदी अता हुई, फिर उन्होंने गड़बड़ें की तो उनको गुलाम बनाया। फिर तवारीख यसुगु माला यसुगु फिर गैर तवारीख। ये जलालैन में पूरा मेराज का उसमें ना अरबिक में उन्होंने बयान किया हुआ है कुछ उसमें, अगर देखना है तो वो तो पूरी हदीस दी है। बहुत जी लंबी हदीस है वो सारी, काफी इंशाल्लाह ज्यादा वो हमारी मिशकात में आ जाएगी, इंशाल्लाह उसमें पढ़ लेंगे। इब्ने कसीर में तो काफी हदीस है मेराज से रिलेटेड, जी जी। बहुत ज्यादा लंबा है उसमें। और इसमें भी कोई फर्क भी है काफी कि मतलब कि एक वाक़े के बारे में दो, मतलब मेराज के बारे में तो बहुत ही काफी तफसीली जिक्र है कि मतलब अहादीस की आपस में तस्दीक कैसे की जाएगी कि एक में बेदारी की हालत में हुई या नहीं हुई, दोनों की काफी तफसील लिखी हुई है उसमें। इसमें लिखी हुई है रुहबानी में भी और उसमें भी तफसीर मजहबी में भी लिखी हुई कि मतलब क्या ये एक ही वाक़या है, दो वाक़यात हैं, एक टाइम हुई, दो दफ़ा हुई, कुछ मक्के कुछ जो है वो नबूवत से पहले के वाक़े की तरफ इशारा है कि कुछ हदीस से लगता है कि वो नबूवत से पहले का वाक़या है, एक जो हरम शरीफ में हुआ, और एक बाद का है। तो मनामी मेराज तो एक से जायद मर्तबा हुई, तकरीबन 6 मर्तबा हुई है, अलबत्ता जो यकजानी मेराज है वो एक ही है। सही। इसमें एक हिस्सा इसरा का है, वो तो कुरान से चूंकि साबित है तो वो तो कतईयात में से, उसका इनकार तो कुफर होगा, तो यहाँ से लेके मस्जिद अक्सा तक। लेकिन वहां से जो ऊपर का सिलसिला है वो चूंकि अखबार अहाद से है, इसलिए उस पर वो कुछ लोगों का की राय है कि वो नहीं थी, लेकिन वो माइनॉरिटी है। जमहूर की यही राय है कि वो जिस्मानी थी और उसी पर ईमान रखना चाहिए, लेकिन जो उसका इनकार करता तो उस पर कुफर का नहीं, कुफर उसको काफी नहीं कहता। जी फिस्क वगैरह का लगाते हैं।
غامدی صاحب وغیرہ جو اور جو لوگ ہیں یہ لوگ نہیں مانتے اس کو تو صاف تو کہہ سکتے ہیں کفر میں. کیونکہ وہ تعویلات کر دیتے ہیں. جی اور اس میں یہ فرق بھی ہے اس چیز کا کہ کچھ حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ وہ حضرت ام ہانی کے مکان سے گئے تھے اور کئیوں میں ہے کہ حرم شریف سے گئے تھے، تو اس میں بھی کوئی فرق ہے. نہیں وہ سب 4 جگہوں سے، لیکن وہ سب حرم ہی میں ہے نا، تو اس طرح تطبیق دی جائے گی. صحیح بالکل حل احاطہ ٹھیک بالکل صحیح. پھر وہ ان کے حجرے میں تھے، رات وہاں گزاری، صبح اٹھ کے وہاں سے نکلے، تھوڑی دیر ادھر آ کے چلے گئے، تھوڑا سا ادھر سے. تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ آپ اٹھے اور اچانک ایک جگہ سے، تو اگر آس پاس آ گئے حرم میں آ کے بیٹھ گئے، پہلے وہاں لائے گئے، وہاں بلکہ ہم جب وہاں پہ تھے تو کسی نے ہمیں وہاں پہ دکھایا، معروف تھا ایک پلر کہ جس پہ لا کے باندھا تھا براق کو، ام ہانی کا جہاں گھر ہے، تو وہ جگہ آئیڈینٹیفائی کرائی تھی باقاعدہ کسی عرب نے. تو وہ جی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں موجود. وہ تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ تو پورا آرکیٹیکچر میں بھی باقاعدہ وائٹ کلر کے پلرز ہیں، اور پلر کی پوری ڈفرنٹ کلرز بھی ہیں. ہاں وہی تھا بالکل، آپ سارے دیکھیں گے چاروں طرف بالکل ڈفرنٹ کلر، ایک خالی انہوں نے مینٹین رکھا تھا، اور خوب اس میں خوشبو آتی تھی اس پلر کے پاس کھڑے ہو جائے. لیکن زیادہ لوگ جمع ہوتے تھے تو وہ ظاہر بات ہے وہ تنگ کرتے تھے، ہم نے لوگوں کو کہا تھا کہ چپکے ہو جاؤ، تو ہمارا گروپ جہاز پہ جاتا تھا. اب لیکن جو انہوں نے پورا ڈیولپمنٹ کیا نا اس کو اندر کر دیا، چھوٹی چھوٹی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں انہوں ان کے نے، اگر جس کو پتہ ریکارڈ ہے. تو سارا موجود ہے، انہوں نے رکھا ہے، لیکن اس کو ہائڈ کر دیتے. تو اب دوبارہ انہوں نے اس کو سنا ہے کہ وہ کور کر دیا. تو اب ہم گئے دوبارہ تو لاسٹ ٹائم تو اس میں نہیں ملا. اچھا یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ابراہیم ہے، وہ اصل میں بالکل کعبے کے دروازے کے نیچے تھا، اس کو پھر انہوں نے نکال کے پیچھے اس میں پورا وہ کر کے ڈال دیا ہے، وہ جو گولڈن پیچھے کر کیا ہوا ہے، ایسے ہے؟ کیونکہ بناتے وقت نارملی بندہ قریب ہوتا ہے نا، جی قریب تھا، اس تو کو تھوڑا پیچھے کیا. نشان عمر ادھر فاروق نے کیا، یہ تو جی روایتوں میں آتا ہے عمر فاروق کے بارے میں کہ انہوں نے اس کو تھوڑا پیچھے کیا، وہ طواف میں لوگوں کو مشقت ہوتی تھی. جی 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 وہ وہاں پہ بھی انہوں نے پیروں کے نشان وہ چھوڑے ہوئے ہیں کہ اسے پتہ چل جاتا ہاں ہے وہ کہ پتھر تو یہاں سے نکالا ہے. ہاں وہ تو اس کو حصے کو اٹھا لیا تھا. ہاں بالکل آئیڈینٹیفیکیشن مارک. اس کی بھی تھوڑی تفصیل ہے کافی کہ یہ سبحانہ جو ہے، ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھوڑا سا کہ یہ جو ہم نے تو یہاں پہ سبحو محذوف مانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہی مصدر کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اسی کو مطلب ہم ایز اے مصدر خود ہی اس میں مصدر ہے جو کہ فعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس کا مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی اس کا مفہوم کیا ہوا کہ یہ فعل کے بجائے استعمال ہوتا ہے خود سے ہی. سبحان کیا لکھا ہے؟ یہ بات اس میں تفسیر مظہری میں لکھا تھا کہ سبحان اصل میں اس میں مصدر ہے بمعنی تسبیح کے. تسبیح کا معنی ہے پاک جاننا اور پاکی کا اقرار کرنا. کبھی اللہ کے نام کے طور پر بھی مستعمل ہوتا ہے، اور کبھی اللہ سبحان پاک ہے. سبحان اگرچہ اس میں مصدر ہے لیکن بجائے فعل کے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا فعل ذکر ہی نہیں کیا جاتا. یعنی سبحان کو علم بھی مانا ہے یوں، جی جیسے اللہ نام ہے نا، جی بالکل اس طریقے سے سبحان نام. ٹھیک ہے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا فعل محذوف مانتے ہیں نا ہم شروع میں جب ہم ترکیب کر رہے ہوتے ہیں، تو کس میں ہاں اسبح سبحان تو ہم مفعول مطلق مانتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبحان گویا اسم الفعل ہی ہے، مصدر فعل کے معنی میں یوں. جی اس میں فعل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کا استعمال ہوگا، یعنی یوں ہو جائے گا کہ نسبح الذی، بس سبحان کو نسبح کے معنی میں مان لو. بالکل صحیح ہے، فعل کے معنی میں. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سبحان کا استعمال غایت نتزیہ کے لیے بھی ہوتا ہے اور امور عظام آنے کی صورت میں بھی. غایت نتزیہ کچھ کیا چیز غایت ہے؟ غایت نتزیہ، نون تا زا یا ہا. تنزیہ تنزیہ نہیں، نون لکھا ہوا ہے پہلے. کیا لکھا ہے؟ نون میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اپنا حفیظ بھائی ہو گیا آپ نے ٹھیک ہے.
हाँ उनमें गायत वो गलत है, तंजीह गलती क्या हो गई, पहले तंजीह होना है, चाहिए, गायत तंजीह के लिए भी होता है। यानी इंतहाई दर्जे की पाकी बयान करने के लिए। अच्छा हाँ, और उमूर इज़ाम सामने आने की सूरत में भी जी इस्तेमाल होता है। उमूर सही। इज़ाम बड़े बड़े उमूर, नहीं कोई काबिल ताज्जुब वाक़या देखते तो हम जी हाँ, सुभान अल्लाह, अजीम बड़े काम, जी अजीम की जी जमा इज़ाम, जी जी बिल्कुल। तंजीह है, ये गलती से इसे लिखी है। हाँ अच्छा, मैं भी नया टर्म आ गया। माशाअल्लाह, चलिए जज़ाकल्लाह खैर। तो वो दोनों हिस्से भी थोड़े थोड़े से देख ले।